السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی اور جن کے امتی ہم ہیں۔ ساتھیوں، آج ہم بات جو کرنے جا رہے ہیں اس بات کو ہماری ذرا تفصیل سے اور غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں یا بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کو اپنے وجود کے بارے میں نہیں پتا۔ جو ہمارا وجود ہے وہ ہمارا وجود آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا وجود ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں یا بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کو آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا بہت ہے، بہت جگہ سنا ہے اور بہت جگہ پڑھا ہے، بشرطے ابھی ان کو آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مطلب جو بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں پتہ ہیں۔ جیسے آپ مان کے چلیے کہ آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام کیا ہے، آپ کے اوپر نبوت کب ہوئی، آپ کے اوپر قرآن کب نازل ہوا۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی بیسک چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ اور آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دینی رسومات کو چھوڑ کر وہ دنیاوی رسومات میں اس قدر ملوث ہو گیا ہے کہ اس کو ان سب چیزوں کے نہ پتہ ہونے کی ندامت ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ مان کے چلیے آج کا جو دور ہے وہ اتنا ہائی ٹیک دور ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے آپ کسی بھی دیش کی پاپولیشن کے بارے میں یا کسی بھی دیش کی ارتھ ویوستھا کے بارے میں یا کسی بھی دیش میں کون سا ریلیجن سب سے زیادہ اس کے بارے میں یا بیسک اور ساری چیزیں آپ پتہ کر لیتے ہیں۔ بشرطے جو نہیں پتہ کر پاتے، جن کے ذہنوں میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، وہ چیزیں یہ ہیں کہ ہمارا وجود جس چیز سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارا بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ کس چیز پہ ہے، اس کے بارے میں ہم کو کوئی جانکاری نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتہ ہے، ان کو نماز میں کس طریقے سے نیت باندھی جاتی ہے اور کس طریقے سے رکوع میں جانا چاہیے، کس طریقے سے سجدے میں جانا چاہیے، یہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ہم کو نہانا کیسے ہے، ہم کو غسل کیسے کرنا ہے۔ مطلب پہلے ہوتا تھا کہ جو ہے 3 بار ادھر پانی ڈال لیں، 3 بار ادھر پانی ڈال لیں اور جو ہے نا غسل ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اسی طریقے سے غسل کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس طریقے کے ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتا۔ اور غسل کا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اگر غسل پراپر نہیں کریں گے تو آپ پاک ہی نہیں ہوں گے، اور جب آپ پاک نہیں ہوں گے تو آپ وضو چھوڑ دیجئے، نماز چھوڑ دیجئے، جب آپ پاک ہی نہیں ہوں گے ان سب چیزوں سے آپ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا۔ تو ساتھیوں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دیکھیے، میں اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں، میری ویڈیو کتنی چل رہی ہے، کوئی میں بہت بڑا یوٹیوبر تو ہوں نہیں کہ میں اگر ایک بار کوئی ریل ڈال رہا ہوں تو ہماری 50 لوگ تک کی پہنچ رہی ہے یا 100 لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ ارے 10 20 لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ میں رات میں جگ کر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا اس لیے میں معلومات دے رہا ہوں، یہ چیزیں نہیں۔ بیسک چیزیں یہ ہیں کہ اگر آپ کو جانکاری لینی ہے تو آپ نہیں کسی مولانا کے پاس جا سکتے ہیں، نہیں کسی حافظ و قاری کے پاس جا سکتے ہیں، یا کسی انسان سے پوچھنے میں آپ کو شرم آتی ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے۔
تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ گوگل سے پوچھ سکتے ہیں. ان سب چیزوں میں آپ اپنے ہی مطلب آپ کو پتا ہوگا اور گوگل کو پتا ہوگا، اور کسی تیسرے کو نہیں پتا چلے گا. اور ہاں، اگر آپ کو شرم آ رہی ہے تو، اور اگر آپ کو شرم نہیں آتی ہے ان سب چیزوں میں، تو آپ اپنے بغل کی مسجد میں جا کر کسی امام سے یا کوئی آپ کا متولی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اتنی جانکاری ہوگی، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ سب چیزیں پوچھنے میں شرم و حیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. شرم و حیا کی ضرورت جن چیزوں میں پڑتی ہے ان کو تو ہم پبلش کرتے ہیں، ہم انسٹاگرام پہ، ہم فیس بک پہ اسٹوریاں لگاتے ہیں. تو ان چیزوں کو، بیسک چیزوں کو پتا کرنے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے وجود کے بارے میں جانیں کہ ہمارا وجود کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ کوئی اگر آپ سے غیر مسلم پوچھ لیتا ہے کہ آپ بہت بڑے مسلم بنتے ہو، آپ کا نام فلاں ہے، آپ یہ بتاؤ، تو آپ کیا کرو گے؟ اس وقت جو آپ کو رسوائی اور شرمندگی محسوس ہوگی، اس وقت جو آپ کو رسوائی اور شرمندگی محسوس ہوگی، ان سے بچنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ساتھیوں، ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا اس طریقے کا کوئی موٹیو نہیں ہے کہ آپ اس سے شرمندگی محسوس کریں. بیسک ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے، جس کو انسٹاگرام کی مطلب اس کے اندر جو فیچرز ہوتے ہیں، فیس بک کے اندر جو فیچرز ہوتے ہیں، یوٹیوب کے اندر وہ اتنے فیچرز ہوتے ہیں کہ اس پہ وہ پوری کتابیں لکھ دیں گے. یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ وغیرہ پہ اتنی زیادہ جو فیچرز پہ وہ پوری وہ کتابیں لکھ دیں گے. ان لوگوں کو اپنے وجود کے بارے میں اگر بیسک باتیں جو ہے نا، صرف کلمہ اور اپنا نام رکھنا مسلمان مطلب نام مسلم رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے. جو ہمارا جو وجود ہے اس کو پہچاننا ہے. پہلے ہماری 4 کتابیں کون سی ہیں، ہمارے 4 نبی کون ہیں، ہمارے 4 خلیفہ کون ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں. اور ان بیسک چیزوں میں آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے. اور یاد ہونا نہیں، رٹا ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر کل کو کوئی انسان پوچھ لے گا یا نہیں بھی پوچھے گا، بھائی نہیں پوچھے گا، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی انسان پوچھ ہی رہا تبھی آپ یاد کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ ایک گھر خریدتے ہو، ایک دکان خریدتے ہو، ایک موبائل خریدتے ہو، اس کے بارے میں آپ کو پوری ہسٹری پتا ہوتی ہے. اور آپ تو ایک مسلمان ہو اور آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہے. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اس طریقے کے مسلمان بہت سارے ہیں. تو کوشش یہ کریں اور شروعات یہاں سے کریں کہ اپنی آئیڈیالوجی کو پہچانیں، اپنے وجود کو پہچانیں اور اپنے آپ کو پہچانیں. جو ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہماری امت اس طریقے کی ہوگی، تو جو اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے رب حبلی امتی، اللہ ہماری امت کو بخش دے. تو حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ہماری امت اس طریقے کی ہوگی. تو انہی کے صدقے میں جو دنیا بنی ہے، تو کم سے کم انہی کے آپ جو ہمارا اور آپ کا جو وجود ہے، انہی کے بارے میں پوری جانکاری لیں. اور میں اپنی نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، اس میں پراپر طور پر اپنے جو ہے نا جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ تک کی پہنچاؤں گا. اور کوشش کر کے اگر آپ ہماری ویڈیو کو آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس کو کومنٹس اور لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو شیئر کریے. اس کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنے لوگوں تک کی یہ باتیں پہنچیں گی. السلام علیکم، میں شعیب خان، دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.